بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی فیس آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ کے ساتھ دی فیس آفیشیل چینل کا سفر بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی اچھا گزرے گا۔ ناظرین، دی فیس آفیشیل آپ کے لیے ایک ایسا کنٹینٹ لائے گا جس پر آپ بنا کسی تحقیق کیے اعتبار کر سکیں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ منحرف اراکین والے ڈی سیٹ ہو گئے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اور دوسری طرف عمران خان نے جلسے کرنے ہیں، اور ظاہر ہے عمران خان جیسے ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ ہماری حکومت امریکہ نے گرائی ہے، اور جو مراسلہ آیا ہے وہ سچا ہے۔ یہ سب باتیں آپ جانتے ہی ہیں، لیکن حالیہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان آیا ہے دی فیس آپ کو سنوانے جا رہا ہے۔ اس بیان میں انہوں نے جنرل بابر نے اسٹریٹ فارورڈلی کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکہ نے نہیں گرائی، اور جو مراسلہ آیا تھا اس پر آئی ایس آئی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آئی ایس آئی ہے چونکہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کروایا ہے، اور عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ پوری طرح کریش ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کے آنے سے جو $7 ارب، آپ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سنیے گا، پھر بعد میں مزید اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، من گھڑت بے بنیاد افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کئی مرتبہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنی رائے رکھنے کا حق ہر ایک کو ہے، مگر حقائق کو مسخ کرنے کا اور جھوٹ کا سہارا لے کر اداروں اور شخصیات کی ساکھ کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ So we need to be very careful about it, and that is all I would like to say in this regard. جنرل صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حقائق کو مسخ کرنے کا رائٹ کسی کے پاس تھے۔ پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب آئے تھے، سابق وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی بات چل پڑی، اصل میں تو معاملہ شروع ہوا نا یہ امریکی مراسلہ جو ہمارے ڈپلومیٹ کا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب پاکستان کے جن لوگوں کی 40 سال کی سروس ہے، سروسز چیفز ہیں بحریہ کے، نیوی کے، آرم فورسز کے، وہ وہاں موجود تھے قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر جس کو ایکس پرائم منسٹر عمران صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ کسی نے اس مراسلے کو لے کے اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ کانسپیریسی ہے، لیکن وہ بضد تھے کہنے پہ کہ جی آرمی چیف نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ کانسپیریسی جو ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کانسپیریسی نہیں ہے۔ سر ایکچولی ایک دفعہ پھر مجھے پتا ہے آپ اس کے بارے میں کافی کلیئر موقف دے چکے ہیں، آپ تھوڑا قوم کو بتائیے، کیونکہ آپ لوگوں کا تو یہ کام ہے، آئی ایس آئی کا یہ کام ہے، یہ تو ہمارے پاس تو کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس۔ یہ واقعی امریکہ کی سازش تھی، اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی تھی؟ جی کامران، میں اس بارے میں پہلے بھی ایک مرتبہ کلیریفائی کر چکا ہوں، سو آپ کی وساطت سے میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کر دیتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا جی اس بارے میں خاص طور پہ انہوں نے ریفر کیا کہ جی کسی پرابلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی، کسی بھی چیز انفارچونیٹلی یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی اس تمام موجود تھے، اور اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ہماری ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی ہیں۔ وہ 24 گھنٹے پاکستان کے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملانا ہی ان کا کام ہے، اور 24 گھنٹے وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور ان چیز کا ادراک رکھنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ سو اس میٹنگ کے اندر
چیئرمین جوائنٹ چیف، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی، ان تمام کی طرف سے تمام شرکاء کو یہ بہت واضح طور میں، بہت مفصل انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس اس ساری چیز کو بڑے بہتر طریقے سے دیکھا ہے اور بہت پروفیشنلی ان کو بریف کیا گیا کہ دیر از نو سچ تھنگ، نو سچ ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول تھنگ۔ اور جنرل صاحب تھوڑا یہ بتائیے گا، اس میں اس اعلامیے میں مداخلت کا ذکر لکھا تھا، آپ مداخلت کو سازش کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے کہ یہ مداخلت تو سازش ہی بھی بڑی چیز ہوتی ہے کوئی۔ دیکھیں میں اس پہ دیٹ از اے ڈپلومیٹک ورڈ، ٹھیک، ڈپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے۔ آئی ایم شیور ڈپلومیٹس اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آبویسلی اسی کے مد میں آگے جو بھی ایکشن لیا گیا ڈپلومیٹکلی لیا گیا۔ بالکل صحیح۔ سو ہماری طرف سے جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں بہت کلیئرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول۔ بالکل ٹھیک سر۔ میں لاسٹ کوشچن، پرویز مشرف صاحب جو ہیں میرے تو خیر بڑے دل کے قریب ہیں، کیونکہ ایک تو میں میڈیا میں جب آیا تو پی ٹی وی نیوز میں انہوں نے پہلا شو میرا ان کے ساتھ ہے، وانستر سے میں ہر ہفتے کیا کرتا تھا، اور ان کا بڑا احسان ہے پاکستان کو، فری میڈیا انہوں نے دیا، از دا پائنیئر آف پاکستان انڈیپینڈنٹ میڈیا۔ تو میں نے کل خبر ایک دی تھی کہ پاکستانی فوج نے رابطہ کیا ہے مشرف صاحب کی فیملی سے کہ ان کو واپس لانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی ممکن کوشش کہا ہے کہ ہم کریں گے ایفرٹ جو ہے۔ تو یہ خبر میں ایک تصدیق کرنا چاہتا ہوں، یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے رابطہ کیا ہے پرویز مشرف صاحب کو پاکستان واپس لانے کے لیے؟ جی میں آپ کو بھی معلوم ہے جنرل پرویز مشرف صاحب سیریسلی ان کی صحت بہت خراب ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ جی ایسے میں انسٹیٹیوشن کی لیڈرشپ کا یہ موقف ہے کہ ان کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے، اور اسی مد میں ان کی فیملی سے رابطہ کیا گیا، بٹ اس ساری چیز کا اس کا فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے اور ان کے ڈاکٹرز نے کرنا ہے کہ وہ ان کو ایسی کنڈیشن میں ٹریول کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ہی کوئی انتظامات کیے جا سکتے ہیں، بٹ دا انسٹیٹیوشن فیلز دیٹ جنرل مشرف کو اگر ہم پاکستان لا سکیں، ان کی کنڈیشن ایسی ہے۔ آپ نے دیکھا جنرل بابر کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو گفتگو ہے، انہوں نے اس پر کیا بیان دیا ہے۔ ہم نہ بات عمران خان صاحب کی کرتے ہیں اور نہ نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں اور نہ کسی اور سیاسی پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی، اپنے مادر وطن کی، جس کے لیے ہمارے نانا دادا سب قربانیاں دے کر چلے گئے۔ آج پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور بات صرف ایک پارٹی کی کر کے فساد پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ جا کر شام، لیبیا، سیریا جیسی کنٹری کو دیکھ لیں، خوف آتا ہے، خوف۔ آپ چلے جائیں گلف کنٹری کی طرف، سعودی عربیہ چلے جائیں، قطر چلے جائیں، یو اے ای چلے جائیں، ان لوگوں سے ملیں جو ان کنٹری سے بیلونگ کرتے ہیں، جیسے سیریا کے لوگ ہو گئے، جیسے شام کے لوگ ہو گئے۔ ان سے آپ پوچھیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ وہ ایک طرح سے غلام ہی ہیں، نہ وہ اپنی کنٹری میں جا سکتے ہیں، نہ وہ اپنی کنٹری میں جا کے کسی سے مل سکتے ہیں۔ اتنی ان کے پاس جب ملک ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے جا کے؟ وہ ظاہر سی بات ہے پھر ادھر ہی رہیں گے، جیسے سعودی عربیہ ہو گیا، جیسے یو اے ای ہو گیا، یہاں کے غلام ہی بن کے رہیں گے۔ ہمارے بھی میں مزید معلومات اس بات پہ کروں گا، میرے منہ میں ہاک، کہ ہمارے حالات بھی شام، سیریا، لیبیا جیسا خدا نہ کرے میرے منہ میں ہاک پیدا ہو جائیں۔ ہم سب کو ایک ہو کر، جو یہ سیاست کا بازار گرم ہے، ان کو ملک کی سلامتی اور اس میں بسنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے، تاکہ ہم اس پر اور اس پاک سرزمین پر فوج کے سائے تلے سکون کی نیند لے سکیں۔ ہمارا پیار، ہماری سیاست پاک فوج کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ایک سیاسی پارٹی اور پاک فوج آئی ایس آئی کی بے انتہا قربانیوں کو سلام کرتے ہوئے ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آئی ایس آئی اور فوج نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری قربانیاں تو 20-30 سال سے چل رہی ہیں، جب سے ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا نہ کہ کسی ایک سیاسی پارٹی پر اب رجحان ہونا چاہیے۔ پاکستان میں
یہ پسند ناپسند، ایک پسند تو ناپسند اپنی ایک انسان کی خواہش ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں یا نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، لیکن ناظرین جب تک ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے تب تک ہماری یہ لڑائیاں چلتے ہی رہیں گی۔ کچھ لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں، اور یہ آپس میں لڑ جھگڑ کے بیچ میں فوج کو گالیاں دیتے ہیں، جس سے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج کیا حالات ہو چکے ہیں، اس لیے ہم سب کو ایک ہو کر سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ ہمیں سیاسی پارٹی کو چھوڑ کر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے سیدھے ہوں گے۔ جب تک ہم ان لوگوں کو، ان سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے حالات نہیں سیدھے ہوں گے۔ اللہ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہمارے ملک میں ہر وہ آسانیاں پیدا کرے جو ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔